ہوتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا، لہٰذا ہمارا مذہب بھی درس دیتا ہے۔ حسن پورہ کی دھرتی پر مخدوم حسن پوروی کے مزار شریف کے بالکل سٹے ہوئے اس عیدگاہ میں 7:15 پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ ماں پھیپھڑا کینسر، ٹی بی آدی سے ہے پریشان تو ایمان ٹی بی چیسٹ اینڈ ہارٹ کیئر کلینک ہے ایک بہتر سمادھان۔ سمپرک کرے ڈاکٹر اجاد عالم سے، سینٹر پوائنٹ چکیا روڈ سیوان۔ رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے، جہاں رمضان ماہ کے 27واں روزہ رکھ شکروار کو آخری جمعے کی نماز پڑھی گئی۔ وہی حسن پورہ جامع مسجد کے علماء حافظ وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ آخرت کی فکر اور اللہ کا ذکر ہے، رمضان کے ہر روزے ہوتے ہیں۔ وہی انہوں نے کہا کہ رمضان ماہ کے ہر عشرے کے الگ الگ اہمیت ہوتے ہیں، جہاں رمضان کے ہر عشرے میں روزے دار روزے رکھ اللہ کا نیک بندہ ان دنوں کافی عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے۔ وہی انہوں نے کہا کہ خدا نے آخری 27 روزے کو شب قدر کہا ہے، جہاں اس مقدس رات میں قرآن بھی مکمل ہوا ہے۔ یہ سبھی اہم دنوں کی رات میں عبادت کی رات ہوتی ہے۔ ان دنوں کے رات میں ہر روزے دار عبادت کے بعد مسلمان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جس کو خدا قبول بھی کرتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کی عبادت کرنے والے مومن کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دوزخ کی آگ سے نجات مل جاتی ہے۔ ویسے تو پورے ماہ رمضان میں برکتوں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ہی صلہ ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں نام اعمال میں جوڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس ماہ میں ہر عبادت، تلاوت اور دعائیں قبول و مقبول ہوتے ہیں۔ وہی گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے والی مسلمان مہیلائیں بھی قرآن مکمل کرتی ہیں۔ اللہ ہر طرح سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا عزیز ہے۔ وہی چھیتر کے خدا کا نیک بندہ روزہ، نماز، تراویح آدی کر رہا ہے۔ چھیتر کے سبھی مسجدوں میں آخری جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ رمضان مبارک کا پوتر اور پاک مہینہ، اس کا آخری عشرے کا یہ آخری جمعہ ہے، جسے ہم اور آپ اور پوری دنیا الوداعی جمعہ کے نام سے جانتی ہے، یاد کرتی ہے۔ اور رمضان کا یہ الوداعی جمعہ ہی ادا کرنے کے لیے ہم تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ عظیم عبادت ہم سے کروائی، اور الوداع جمعہ کے نام پر جو نماز ادا کرنے ہم آئے، اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی عبادت، اتنی بہتر عبادت ہم سے کروائی اور اپنی بارگاہ میں آنے کا، سرو سجود ہونے کا حسین موقع عطا فرمایا۔ الوداعی جمعہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں اکثر و بیشتر 4 جمعہ پڑھا کرتے ہیں، کبھی کبھی 5 جمعے بھی ہو جایا کرتے ہیں، لیکن یہ آخری جمعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان المبارک جب آئندہ سال آئے گا، 1 سال کے بعد آئے گا، تب یہ پھر یہ جمعہ آئے گا۔ اس لیے اس جمعے کو الوداعی جمعہ، الوداع کا مطلب ہی ہوتا ہے رخصت ہونا، چونکہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، رمضان ہمارے درمیان سے جا رہا ہوتا ہے، پھر 1 سال کے بعد یہ مہمان بن کر کے ہمارے درمیان آنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور الوداعی جمعہ میں تمام دنیا کے مسلمان بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں سرو سجود ہونے کے لیے مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں۔ اور تمام مسلمان جہاں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اسلام اور صاحب اسلام کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، وہیں ہم مسلمان اپنے وطن کے لیے، اپنے دیش کے لیے، ملک ہندوستان کے لیے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے، بھائی چارگی کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اور ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر جہاں جتنے لوگ ہیں، جس بھی قوم کے لوگ ہیں، بالخصوص ہندوستان کی دھرتی پر، اس بھارت کی دھرتی پر جتنی قومیں آباد ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی قومیں آباد ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، سب کے درمیان اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق کی دنیا آباد فرمائے، تاکہ جہاں جہاں ہندوستان میں فتنے فساد ہو رہے ہیں، خرافات ہو رہے ہیں، ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں یہ الوداعی جمعے کے دن کہ مولا تعالیٰ اس ملک پہ سلامتی عطا فرمائے، اس ملک کے تمام انسانوں کو آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ
इखलाक मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और हमारा इस्लाम भी, हमारा मज़हब भी, हमारा धर्म भी इसी चीज़ की दावत देता है, इसी चीज़ का सबक देता है। यही ऐलान करता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। लिहाजा हमारा मज़हब भी दर्स देता है कि हम भाईचारगी की दावत दें, हम आपस में इखलाक मोहब्बत के साथ रह करके ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। लेकिन ईद की नमाज के टाइमिंग क्या? ईद की नमाज के हवाले से यहाँ 2 नमाज़ें होती हैं। एक ईदगाह में जो मखदूम साहब क़िबला की बारगाह में बगल में जो ईदगाह है हसनपुरा की धरती पर, मखदूम हसनपुरवी के मज़ार शरीफ के बिल्कुल सटे हुए, उस ईदगाह में 7:15 पर ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। और खानकाही मस्जिद, छोटी मस्जिद में जो हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कलीम साहब क़िबला मिसबाही जहाँ इमामत फरमाते हैं ईद और बकरीद की नमाज़ की, वहाँ 7 बजे ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। लिहाजा जिनको जिस वक्त जिस मस्जिद में जिस ईदगाह में नमाज़ अदा करनी हो, वक्त मुक़र्ररा पर पहुँच करके ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने की कोशिश करें। आखिरी जुमा है, जिस जुमा को हम विदाई जुमा कहते हैं या अलविदा की जुमा कहते हैं। इस दिन सारे लोग बड़े ही को एहतशाम के साथ सज धज करके जिस तरह से ईद की नमाज के लिए लोग निकलते हैं, आज इसी तरीके से जुमा की इस अलविदाई जुमा के लिए लोग आते हैं और जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। और ये खुसूसी दुआ की जाती है कि परवरदिगार आलम हम तमाम में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर दे और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मेल मोहब्बत के साथ इस दुनिया में रहें और खुसूसी तौर से इस हिंदुस्तान में लोग इत्मीनान और सुकून के साथ रहें। ये दुआ की जाती है और सबके लिए दुआ की जाती है कि परवरदिगार आलम सबको एक बना करके रखे और सब में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक बना करके रखे।